السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی انفارمیٹو چینل روحانی اسکول سے میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جادو کے اثرات، علامات اور ان کا مکمل روحانی علاج۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کی کوئی ظاہری وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جیسا کہ اچانک بیماریوں کا آ جانا، گھریلو جھگڑے شروع ہو جانا، رشتوں میں نفرت کا پیدا ہو جانا، کاروبار میں ناکامی کا سامنا کرنا، ذہنی الجھنیں پیدا ہو جانا، بے وجہ خوف اور بے چینی کا پیدا ہو جانا۔ یہ سب چیزیں بعض اوقات روحانی اسباب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک جادو یعنی سحر بھی ہے، جس کا وجود قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسلام ہمیں جادو سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ اس کا مکمل روحانی علاج بھی بتاتا ہے، تاکہ انسان کسی جعلی عامل، ٹونے ٹوٹکے یا شرکیہ اعمال میں نہ پڑے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جادو ایک ایسا خفیہ عمل ہے جس میں شیطانی قوتوں سے مدد لے کر کسی انسان کے جسم، ذہن، دل، حالات، کاروبار وغیرہ پر منفی اثرات ڈالے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جادو کا واضح ذکر موجود ہے، جس کا مفہوم ہے اور وہ لوگ یعنی جادوگر جادو سکھاتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے جو اسے خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا مفہوم ہے۔ یہ آیت واضح کرتے ہیں جادو کرنا سخت گناہ ہے، مگر اس کے اثر میں آ جانا انسان کا قصور نہیں ہے۔ جادو کے اثرات پر اگر بات کی جائے تو انسان پر مختلف انداز میں یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی روحانی کمزوری، ایمان اور حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے جو سب سے پہلے نمبر پر جسم پر اثرات واضح ہوتے ہیں، ان میں بلا وجہ شدید درد، معدے میں جلن، درد یا متلی، جسم میں کپکپی یا کمزوری، نیند میں پسینہ آنا، ڈاکٹر کی رپورٹ نارمل مگر بیماری کا ختم نہ ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے ذہنی اثرات ہوتے ہیں، ہر وقت خوف اور وہم میں مبتلا رہنا، بے وجہ غصہ کرنا، ذہنی الجھن میں الجھے رہنا، فیصلہ نہ کر پانا، خود سے نفرت یا مایوسی محسوس ہونا، خدا نخواستہ خودکشی کے خیالات کا آنا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرٹل لائف میں اور آپ کی پرسنل لائف میں کچھ پرابلمز آتے ہیں، جیسا کہ میاں بیوی میں شدید نفرت کا پیدا ہو جانا، بغیر بات کے جھگڑا ہو جانا، طلاق کے خیالات آنا، بچوں کا ضدی یا بدتمیز ہو جانا، گھر میں برکت کا ختم ہو جانا۔ اس کے کچھ اثرات کاروبار پر آتے ہیں، جیسا کہ رزق میں اچانک بندش کا پیدا ہو جانا، نقصان پر نقصان ہونا، گاہکوں کا آنا بند ہو جانا، نوکری میں بار بار مسائل کا پیدا ہونا۔ جادو کی عام علامات کو اگر دیکھا جائے تو کچھ روحانی طور پر بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک سننے سے دل کا گھبرانا، اذان سن کر بے چینی ہونا، عبادت سے دوری کا اختیار کرنا، ڈراؤنے خواب، سانپ، کتے، قبر، بچھو، مگرمچھ، چھپکلی وغیرہ کو دیکھنا، تنہائی پسند ہو جانا، مخصوص شخص سے بلا وجہ نفرت کرنا۔ اگر ان میں سے کئی علامات مسلسل موجود ہوں تو اس کا روحانی علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا روحانی علاج کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے یہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل قرآنی مسنون اور آزمودہ ہے، اس میں کوئی شرک، جنات یا غیر شرعی عمل شامل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی دعاؤں پر مبنی یا اعمال پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے نیت ہے۔ نیت کیجئے کہ یا اللہ، اگر مجھ پر یا میرے گھر والوں پر یا میرے کاروبار پر کسی بھی قسم کا جادو، نظر بد یا شیطانی اثرات ہیں تو اپنی کامل قدرت سے ان کو ختم فرما دے، آمین، اور میرے اس عمل کو ان چیزوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے لیے آپ کو میں یہ 2-3 عمل بتاتا ہوں، آپ ان میں سے جو عمل آسان سمجھیں وہ کر لیجئے
इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके साथ आप पर जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबर पर है कि आप 21 दिन तक रोज़ाना सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, सूरह बकरा पढ़ने वाले घर में शैतान दाखिल नहीं होता। दूसरा अमल जादू तोड़ने का ख़ास कुरानी दम है। नमाज फ़जर या इशा के बाद आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, फिर 7 मरतबा सूरह फलक, 7 मरतबा सूरह नास और आखिर पर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर हाथों पर दम करके अपने सर पर, सीने पर, पेट पर और पूरे बदन पर फेर लें और फिर दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तीसरा अमल ये है कि आप रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद 111 मरतबा या कहारू या फत्ताहू दोनों को अलग अलग पढ़ें। यानी पहले 111 मरतबा या कहारू पढ़ें, फिर इसके बाद 111 मरतबा या फत्ताहू पढ़ें। ये ज़िक्र जादू, दुश्मनी और बंदिश तोड़ने में बहुत ताकतवर है। अगर आप पानी पर दम करके पीना चाहते हैं तो साफ़ पानी का बर्तन लें, उस पर पढ़ें सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरह फलक और नास 7 मरतबा पढ़कर उस पानी पर दम कर दें और उस पानी को पिएं। नहाने के पानी में थोड़ा सा डालकर इस्तेमाल करें और घर के चारों कोनों पर या जिस रूम में आप रहते हैं उसकी दीवारों पर उसका छिड़काव करें। इसके लिए कुछ हिफाजती हिसार भी होते हैं। जादू से बचाव के लिए फजर और मगरिब के बाद 3 मरतबा तीनों कुल आखिरी वाले यानी सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़ें। सोने से पहले चारों कुल पढ़ें और प्लस आयतुल कुर्सी भी पढ़ें। यह हिसार इंसान को नज़र, जादू और शैतानी वसवसों से महफूज रखता है। इस दौरान कुछ चीज़ों से बचना ज़रूरी है। नंबर 1, जाली आमिलों से बचें। नंबर 2, तावीज़ात जिनमें समझ ना आ रही हो ऐसे तावीज़ात में ना पढ़ें और इसी तरह जिन्नात से मदद ना मांगें। नामालूम किसी के किस्म के अमलियात, शिरकी अमलियात वगैरह ना करें। कब्रों, जिन्नात या सितारों से मंसूब अमल ना करें। ये सब कुछ हमारे ईमान के लिए ख़तरनाक होता है। याद रखें, जादू का असर सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हटता है। इसका तोड़ भी सिर्फ अल्लाह ही करता है। इसके इलाज में सब्र, मुस्तकिल मिजाजी, नमाज की पाबंदी सबसे ज़रूरी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम पर हम किए गए जादू, नज़र बद, हसद और शैतानी असरात को ख़त्म फरमाए। हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत, चाहत, राहत, सेहत और रिज़्क की बरकत अता फरमाए। अगर किसी भाई बहन पर जादू के असरात हैं, नज़र बद के असरात हैं या कोई भी मामला है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनको हल फरमा दे। आमीन। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नौ रूहानी अमल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।